باب نمبر 10 ضبط نفس۔ وہ شخص جو اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر سکتا ہے جس کا وہ جائز طور پر حقدار ہے۔ اینڈریو کارنیگی۔ اب ہم ان طریقوں کا انکشاف کریں گے جس نے اپنی حیران کن کامیابیوں سے اپنے اس قول کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ وہ لوگ جو اسے اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے اس کے بہت نزدیک رہ کر کام کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے کردار کی سب سے نمایاں خاصیت یہ حقیقت تھی کہ اس نے اوائل عمری سے ہی اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کر لیا تھا اور اپنے خیالات کو خود سوچنے کے فطری حق کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ یہ کیا ہی کامیابی ہوگی اور کس قدر خوش نصیبی ہوگی کہ ہر شخص نیک نیتی سے یہ کہہ سکے گا کہ میں اپنی تقدیر کا مالک خود ہوں، میں اپنی روح کا خود کپتان ہوں۔ خالق کائنات بھی شاید ایسا ہی چاہتا ہے۔ یقیناً وہ یہی چاہتا ہے، ورنہ انسان کو صرف ایک قوت پر اختیار رکھنے کے حق تک محدود نہ کیا جاتا، اور وہ اس کے اپنے خیالات کی قوت ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی جسم اور روح کی آزادی کی تلاش کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن آج تک اکثر لوگ اسے حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ خالق نے ایسے ذرائع مہیا کر دیے ہیں جن کی مدد سے لوگ آزاد ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص کو ان ذرائع تک رسائی مہیا کی گئی ہے، اور ہر شخص کے اندر آزادی حاصل کرنے کے شدید جذبے کی قوت جگا دی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی گئی جیلوں میں قید ہو کر زندگیاں بسر کر دیتے ہیں، جبکہ دروازے کی چابی بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کی رسائی میں ہوتی ہے؟ غربت کی جیل، خراب صحت کی جیل، خوف کی جیل، جہالت کی جیل۔ جسم اور ذہن کی آزادی ایک آفاقی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن صرف چند لوگ ہی اسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو اس کو تلاش کر لیتے ہیں وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں سوائے ایک اور واحد ذریعے کے جہاں سے یہ حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ان کے اپنے ذہن کے اندر موجود ہے۔ دولتوں کے حصول کی خواہش بھی آفاقی خواہش ہے، لیکن بہت سے لوگ زندگی کی حقیقی دولتوں کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آگہی حاصل نہیں کر پاتے کہ تمام دولتیں ان کے اپنے ذہن سے شروع ہوتی ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگیاں اختیار اور شہرت کی تلاش میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ دونوں کا سرچشمہ ان کے اپنے ذہن کے اندر ہے۔ ذہن کا میکانزم ایک منظم قوت کا گہرا نظام ہے، اور اس قوت کو صرف ایک طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مکمل ضبط نفس۔ وہ ذہن جو پوری طرح منضبط ہوتا ہے، حتمی مقاصد پر مرتکز ہوتا ہے، ایک ایسی ناقابل شکست قوت ہے جو مستقل شکست جیسی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ شکست کو منظم کرتا ہے اور اسے فتح میں بدل دیتا ہے، لڑکتے ہوئے پتھروں کو مستحکم قدمچوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنی گاڑی کو ستاروں کے ساتھ باندھ دیتا ہے، اور اپنی خواہشات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو اپنی خدمت میں سب بستہ کر دیتا ہے۔ اور وہ انسان جو ضبط نفس کے ذریعے اپنی ذات پر اختیار حاصل کر لیتا ہے، اس پر کوئی دوسری طاقت کبھی بھی اختیار حاصل نہیں کر سکتی۔ ضبط نفس 12 دولتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ ان سے بڑھ کر ہے۔ یہ تمام دولتوں بشمول جسم اور ذہن کی آزادی، اختیار اور شہرت، اور تمام مادی اشیاء جنہیں لوگ دولت کا نام دیتے ہیں کے حصول کی اہم اور اولین شرط ہے۔ یہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایک شخص اپنے ذہن کو قطعی مقصد کے ہدف پر مرتکز کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آفاقی پختگی عادت کا قانون اس مقصد پر تسلط حاصل کر لیتا ہے اور اسے ہم پلہ مادی عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک قطعی اہم مقصد کے استقرار میں یہ ایک رہنما قوت ہوتی ہے، یہ ایک ثابت قدمی کا وسیلہ ہے، اور ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایک شخص اپنے منصوبوں اور مقاصد کو جاری رکھنے کی عادت کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جس کی مدد سے سوچ کی تمام عادات صورت پاتی ہیں اور قائم رہتی ہیں، حتیٰ کہ آفاقی پختگی عادت کا قانون انہیں اپنے تسلط میں لیتے ہوئے ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایک شخص اپنے ذہن پر مکمل اور جامع اختیار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا رخ ان اہداف کی طرف پھیرتا ہے جن کے حصول کی اسے تمنا ہوتی ہے۔ یہ ہر قسم کی لیڈرشپ کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جس کی مدد سے ایک شخص اپنے ضمیر کو سازشی کے بجائے معاون اور رہنما پاتا ہے۔
یہ ایک پولیس مین ہے جو ذہن سے تمام خدشات کو پکڑ کر باہر پھینکتا ہے اور یقین کے اظہار کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ذہن کو تصورات کے اظہار اور تخلیقی بصیرت کے لیے صرف کرتا ہے۔ یہ تذبذب اور شک کی حالت کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ خوشحالی کے شعور کو پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں فرد کی مدد کرتا ہے جو مادی دولتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور صحت کا شعور پیدا کرتا ہے جو کہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مکمل طور پر اس نظام کے ذریعے کام کرتا ہے جس کے تحت ذہن اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ لیکن آئیے اس نظام کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ان عناصر کو سمجھ سکیں جن پر یہ مشتمل ہے۔ خیال کے میکانزم سے 10 عناصر۔ ذہن 10 عناصر کے ذریعے کام انجام دیتا ہے، جن میں سے کچھ تو خودکار ہیں جبکہ کچھ دوسروں کو رضاکارانہ کوشش سے رہنمائی بہم پہنچانی پڑتی ہے۔ ضبط نفس اس رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 1، عظیم دانش۔ یہ خیال کی تمام تر قوت کا سرچشمہ ہے جو خود بخود کام کرتا ہے، لیکن اسے مقصد کی قطعیت کے ذریعے منظم اور قطعی اہداف پر مرتکز کرنا پڑتا ہے۔ عظیم دانش کو ہم پانی کے ایک ایسے ذخیرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو کناروں سے مسلسل چھلک رہا ہو اور اس کی شاخیں چھوٹی ندیوں کی صورت میں ہر سمت جا رہی ہوں اور تمام نباتات اور زندہ اجسام کو زندگی عطا کر رہی ہوں۔ وہ ندی جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، اسے خیال کی قوت بھی عطا کرتی ہے۔ انسان کے دماغ کو ہم پانی کی ٹوٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جب اس ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو یہ عظیم دانش کی نمائندگی کرتا ہے۔ ذہن خیال کی قوت خود پیدا نہیں کرتا، یہ محض عظیم دانش سے قوت حاصل کرتا ہے اور فرد کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے اس کا اطلاق کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خیال پر اختیار اور اس کے ارتکاز کا استحقاق واحد حق ہے جس پر فرد کو مکمل اختیار عطا کیا گیا ہے۔ وہ اس کو تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ اس کے مقصد کی قطعیت کی مدد سے کسی خاص سمت میں مرتکز ہو سکتا ہے یا ایسا کرنے کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ انتخاب اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اس استحقاق کا استعمال صرف ضبط نفس کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شعوری ذہن۔ انسان کا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک کو ذہن کا شعوری حصہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تحت الشعور کا حصہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات ذہن کو پانی میں تیرتے ہوئے برف کے ایک تودے سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے 9 حصے پانی کے اندر ہوتے ہیں اور ایک حصہ پانی کے باہر ہوتا ہے۔ پانی سے باہر نظر آنے والا حصہ شعوری حصے کی نمائندگی کرتا ہے اور پانی کے نیچے والا حصہ تحت الشعور والے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ ذہن کا شعوری حصہ جس سے ہم شعوری اور رضاکارانہ طور پر خیال کی قوت کو بروئے کار لاتے ہیں، سارے ذہن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ذہن سے حاصل ہونے والی قوت کا 10واں حصہ ہے۔ تحت الشعور والا حصہ خود بخود کام کرتا ہے۔ یہ مادی جسم کی تعمیر اور استحکام کے لیے تمام ضروری فرائض انجام دیتا ہے۔ خون کے لیے دل کو دھڑکتے ہوئے رکھتا ہے، ایک کامل کیمیائی نظام کے تحت خوراک کو جذبہ بدن بناتا ہے اور خوراک کو مائع حالت میں جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے، ٹوٹے پھوٹے خلیوں کو صاف کرتا ہے اور ان کی جگہ نئے خلیے مہیا کرتا ہے، صحت کے لیے ضرر رساں بیکٹیریاز کو جسم سے باہر نکالتا ہے، زندہ اجسام کے نر اور مادہ سے حاصل ہونے والے پروٹوپلازم جو کہ جانوروں کے جین بنانے والا مادہ ہے کو باہم ملا کر نئے زندہ اجسام کو جنم دیتا ہے۔ ذہن کا تحت الشعور والا حصہ فرائض کے علاوہ بھی بہت سے فرائض ادا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ شعوری ذہن اور عظیم دانش کے درمیان ایک رابطے کی کڑی کے طور پر بھی خدمات انجام دیتا ہے۔ اس کو شعوری ذہن کی ٹوٹی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کو ضبط نفس کے ذریعے اختیار حاصل کر کے کھول کر ہم مزید خیال کی قوت حاصل کر سکتے ہیں، یا اسے ایک ایسے زرخیز باغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جہاں کسی بھی مطلوبہ خیال کے بیج بوئے اور پروان چڑھائے جا سکتے ہیں۔ تحت الشعور والے حصے کی اہمیت اس حقیقت سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ یہ عظیم دانش تک رسائی حاصل کرنے کا واحد اور رضاکارانہ ذریعہ ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا واسطہ ہے جس کے ذریعے تمام دعائیں پہنچائی جاتی ہیں اور ان کے جوابات وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واسطہ ہے جو فرد کے قطعی اہم مقصد کو اس کے مادی ہم پلہ عنصر میں تبدیل کرتا ہے۔
ذہن کا تحت الشعور والا حصہ خیالات کی لہروں پر عمل کرتا ہے اور ان تمام خیالات کو جو شعوری ذہن واضح اور قطعی طور پر تشکیل دیتا ہے ان کے منطقی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ ان خیالات کو ترجیح دیتا ہے جو جذباتی احساسات سے جنم لیتے ہیں، جیسے خوف کا جذبہ، یقین کا جذبہ۔ لہٰذا ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے اسے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ تحت الشعور تک صرف وہ خیالات یا خواہشات پہنچائیں جن کے ذریعے ہم اپنی خواہشات اور اہداف کی تکمیل کر سکیں۔ ذہن کے تحت الشعور والا حصہ ذہن کے نمایاں اور غالب خیال کو بھی ترجیح دیتا ہے، وہ خیالات جو فرد خیال اور خواہش کے تکرار سے پیدا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ایک قطعی اہم مقصد کو اپنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور مقصد کو ضبط نفس کے ذریعے ذہن میں ایک غالب اور نمایاں خیال کے طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ نمبر 3، قوت ارادی کی صلاحیت۔ ارادے کی پختگی ایک ایسی قوت ہے جو ذہن کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کی تمام عادات میں ترمیم کرنے، انہیں تبدیل کرنے یا ان میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو دل کے جذبات کو قابو میں رکھتی ہے اور ضبط نفس کی مدد سے ان کو سمت عطا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اسے بورڈ آف ڈائریکٹران کے چیئرمین سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ یہ اپنے احکامات شعوری ذہن سے حاصل کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم تصور نہیں کرتا۔ نمبر 4، فہم اور عقل کی صلاحیت۔ یہ ذہن کے شعوری حصے کی سربراہ جج ہے جو تمام نظریات، منصوبوں اور خواہشات کے بارے میں فیصلہ صادر کرتی ہے، اور یہ کام وہ ضبط و نفس کی ہدایت پر کرتی ہے، لیکن اس کے فیصلے ارادے کی قوت سے نظر انداز کیے جا سکتے ہیں یا جذبات کی قوت سے ان میں ترمیم کی جا سکتی ہے جب ارادہ اس میں مداخلت نہ کر رہا ہو۔ آئیے یہاں اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ تمام درست فیصلے فہم اور عقل کی صلاحیت کی مرہون منت ہوتے ہیں، تاہم یہ ایک ایسی قوت ہے جس کا خیال 1000 میں سے ایک آدمی ہی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے درست خطوط پر سوچنے والے افراد بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر سوچ ہمارے سطحی جذبات پر مبنی ہوتی ہے اور اس بارے میں ہم ضبط نفس سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور اس کا ارادے کی قوت اور عقل کی صلاحیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5، جذبات۔ جذبات جذبات ہمارے بہت سے ذہنی اعمال کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور ہمارے شعوری ذہن میں پیدا ہونے والے اکثر خیالات کا مرکز ہوتے ہیں۔ ان کی نوعیت بہت پیچیدہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان میں عقلی ترمیم کرتے ہوئے قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے ان کی سمت کا وہ تعین نہ کیا جائے تو خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم جذبات کو محض ناقابل انحصار ہونے کی بنیاد پر رد نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انسانی جذبے اور ولولے، تخیل اور تعمیری بصیرت کا سرچشمہ ہے، اور ضبط نفس کے ذریعے ہم ان کا رخ پھیر کر ان کو ذاتی کامیابی کے لیے ضروری عوامل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ عقل اور ارادے کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ان میں ضروری ترامیم کر کے ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے۔ جذبات پر مکمل قابو پائے بغیر درست سوچ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کو ارادے کے تحت لانا ضروری ہے۔ اس طرح ہم ان کی توانائی کو ارادے کے مطابق مطلوبہ اہداف کی طرف موڑ سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق عقلی دائرے کو بروئے کار لاتے ہوئے ان میں مناسب ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک درست انداز میں سوچنے والا شخص کوئی بھی ایسی رائے قائم نہیں کرتا یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جسے وہ پہلے ارادے اور عقل کے شعبوں کے سپرد کر کے ان کی منظوری حاصل نہیں کر لیتا۔ وہ نئے نظریات پیدا کرنے کے لیے اپنے تخیل کو جذبات کے ذریعے ابھارتا ہے، لیکن اپنے نظریات کو حتمی طور پر قبول کرنے سے پہلے ان کو اپنے ارادے اور عقل کی صلاحیتوں کے ذریعے جلا بخشتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا ضبط نفس ہے۔ طریقہ سادہ سا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو اپنی ذاتی پیش قدمی کے بل بوتے پر آگے بڑھتا ہے۔ 12 دولتوں میں سے اہم دولتیں مثلاً 1، مثبت ذہنی رویہ، نمبر 2، انسانی رشتوں سے ہم آہنگی، نمبر 3، خوف سے رہائی، نمبر 4، کامیابی کی امید، نمبر 5، یقین کی صلاحیت، نمبر 6، تمام موضوعات کے بارے میں کھلا ذہن، اور نمبر 7، مضبوط جسمانی صحت وغیرہ۔
तमाम सिर्फ जज्बात पर सख्त कंट्रोल के जरिए हासिल की जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जज्बात को दबा दिया जाए, लेकिन इन पर काबू पाना और हतमी अहदाफ की जानिब इनका रुख फेरना ज़रूरी है। जज्बात को हम एक बॉयलर में मौजूद भाप से तशबीह दे सकते हैं, जिसकी कुव्वत इसके इखराज और इंजन के मैकेनिज्म के जरिए इसकी सिमत के तयन पर मुश्तमिल है। बेकाबू भाप किसी कुव्वत की हामिल नहीं होती, और अगर इसे काबू भी कर लिया जाए तो ज़रूरी है कि इसे किसी मैकेनिकी आले के जरिए खारिज किया जाए, जो कि जज्बात की कुव्वत को काबू करने और खारिज करने के अमल में ज़ब्त नफ्स से मुशाबहत रखती है। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जज्बात ये हैं। नंबर 1 जिनसी जज्बा, नंबर 2 मोहब्बत का जज्बा, नंबर 3 खौफ का जज्बा। ये वो जज्बात हैं जो इंसानी सरगर्मियों के एक बड़े हिस्से पर मुहित है। मोहब्बत और जिन्स के जज्बात तख्लीकी नौइयत के होते हैं। जब इनको काबू में रखते हुए सिमत अता की जाए तो ये तख़य्युल और तख्लीकी बसीरत में बेपनाह फ़रोग़ का बाइस बनते हैं। अगर इन पर काबू ना पाया जाए और कोई सिमत अता ना की जाए तो ये फ़र्द को तबाहकुन हमाकतों में मुलव्विस कर सकते हैं। नंबर 6 तख़य्युल की सलाहियत। ये वो वर्कशॉप है जहाँ तमाम ख्वाहिशात, नज़रियात, मंसूबे और मकासद तश्कील पाते हैं और इनको हासिल करने के ज़राए मुतय्यन होते हैं। मुनज़्ज़म इस्तेमाल और ज़ब्त नफ्स के ज़रिए तख़य्युल को तामीरी बसीरत के दर्जे तक परवान चढ़ाया जा सकता है, लेकिन तख़य्युलात भी जज्बात की तरह पेचीदा और नाकाबिले इन्हिसार होते हैं। अगर इनको ज़ब्त नफ्स के ज़रिए काबू ना किया जाए और कोई सिमत या रुख ना दिया जाए, बग़ैर कंट्रोल के ये सोचने की कुव्वत को बेमकसद, नाकाबिले अमल और तबाहकुन सरगर्मियों में ज़ाया कर देते हैं, जिसकी तफसील में जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तख़य्युल पर काबू पाने की इब्तदा वाज़ेह मंसूबे पर मबनी मकसद की कतायत से होती है। काबू पाने की तकमील ज़ब्त नफ्स की पुख्ता आदात से होती है, जो खिदमात को एक वाज़ेह सिमत अता करती है, क्योंकि जज्बात की कुव्वत वो कुव्वत है जो तख़य्युल को अमल पर उभारती है। नंबर 7 ज़मीर की कुव्वत। ज़मीर ज़हन का इखलाकी रहनुमा है। इसका अहम मकसद ये होता है कि फ़र्द के अहदाफ और मकासद में इस तरह से तरमीम करे कि वो फितरत के और इंसानों के इखलाकी कवानीन से हम आहंग हो जाए। ज़मीर इस लिहाज से अक्ल का जुड़वा भाई है कि ये अक्ल को इस वक्त शऊर और रहनुमाई मुहैया करता है जब वो शक की हालत में होती है। ज़मीर एक मुआविन रहनुमा के तौर पर सिर्फ इस वक्त काम करता है जब तक इसका एहतराम किया जाए और इसकी पैरवी की जाए। अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए और इसकी तौलियत को मुस्तरद कर दिया जाए तो ये एक रहनुमा के बजाय एक साजिशी बन जाता है और अक्सर इंसान की तबाहकुन आदात को जवाब पेश करने की खिदमत अंजाम देने लगता है। लिहाजा ज़मीर के इस दो रुखी नौइयत की वजह से फ़र्द के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो शदीद ज़ब्त नफ्स के तहत इसकी सिमत को दुरुस्त रखे। नंबर 8 छठी हिस्स। ये दिमाग का नज़रियाती स्टेशन है, जिसके ज़रिए इंसान खुद ब खुद ख़यालात की लहरें भेजता और वसूल करता है। ये वो वसीला या वास्ता है जिसके ज़रिए ख़यालात की तमाम लहरें, जिन्हें माथा ठनकना कहा जाता है, वसूल की जाती हैं। इसका ज़हन के तहत शऊर वाले हिस्से के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, या शायद इसका एक हिस्सा ही है। छठी हिस्स वो वसीला है जिसके ज़रिए तख्लीकी बसीरत काम करती है। ये वो वसीला है जिसके ज़रिए बुनियादी तौर पर तमाम नए नज़रियात वजूद पाते हैं, और ये इन तमाम आदमियों के ज़हनों का एक अहम असासा है, जिन्हें फ़तीन तस्लीम किया जाता है। नंबर 9 याददाश्त। ये ज़हन की फाइलिंग कैबिनेट है, जहाँ तमाम ख़यालात, तमाम तजुर्बात और एहसासात जो 5 मादी खवास के ज़रिए इंसान के ज़हन तक पहुँचते हैं, महफूज और ज़ख़ीरा किए जाते हैं। और ये इन तमाम ख़यालात की लहरों की फाइलिंग कैबिनेट भी हो सकती है जो ज़हन तक छठी इसके ज़रिए पहुँचती है। अगरचे तमाम माहिरीन नफ्सियात इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। याददाश्त पेचीदा और नाकाबिले एतमाद होती है जब तक इसे ज़ब्त नफ्स के ज़रिए मुनज़्ज़म ना किया गया हो। नंबर 10 5 मादी हिस्सियात। ये ज़हन के मादी हाथ में जिनके ज़रिए वो बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता कायम करता है, वहाँ से मालूमात हासिल करता है। मादी हिस्सियात काबिले एतमाद नहीं होती, लिहाजा इन्हें ज़ब्त नफ्स की मुसलसल ज़रूरत होती है। किसी भी शदीद जज्बाती कैफियत में हिस्सें गड़बड़ा जाती हैं।
اور ناقابل اعتماد ہو جاتی ہیں۔ معمولی قسم کی شعبدہ بازی سے 5 مادی حصوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور زندگی کے عام تجربات میں یہ ہر روز دھوکہ کھاتی ہیں۔ خوف کے جذبے میں مادی حصیں عام طور پر دیوہیکل بھوت پیدا کر لیتی ہیں، جن کا تخیل کے علاوہ کہیں وجود نہیں ہوتا، اور جب خوف طاری ہو جاتا ہے تو زندگی کی کوئی حقیقت ایسی نہیں جسے یہ بڑھا چڑھا کر یا توڑ موڑ کر پیش نہیں کرتی۔ سوچنے کی عادات پر اختیار۔ یہاں ہم نے ان 10 عوامل کو مختصراً بیان کیا ہے جو انسان کی تمام ذہنی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ذہنی میکینزم کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی ہیں جو واضح طور پر ان کے استعمال اور چابک دستی میں ضبط نفس کی ضروریات کو اجاگر کرتی ہیں۔ ضبط نفس سوچنے کی عادات پر اختیار حاصل ہوتا ہے، اور ضبط نفس کی اصطلاح درست خیالات کی قوت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ نفس کی تربیت دراصل ذہن ہی میں واقع ہوتی ہے، اگرچہ اس کے اثرات کا نباہ جسمانی افعال سے پڑتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں اور جو بھی ہیں اپنے سوچنے کی عادات کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے سوچنے کی عادات آپ کے اختیار میں ہیں۔ یہ صرف آپ کی زندگی کے حالات ہیں جن پر آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے تمام حقائق میں سے سب سے مضبوط حقیقت ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ آپ کا خالق اس عظیم اختیار کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، ورنہ وہ اسے واحد عنصر نہ بناتا جس پر انسان کو مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں انسان کو اپنے سوچنے کی عادات پر ناقابل حجت اختیار دینے کا خالق کی منشا کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں آفاقی پختگی عادت کے قانون سے ملتا ہے، جو کہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے عادات پختہ اور مستقل ہو جاتی ہیں، تاکہ عادات خود بخود انسان کی شعوری کوشش کے بغیر کام کرتی چلی جائیں۔ فی الحال ہماری دلچسپی صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے تک محدود ہے کہ اس شاندار میکینزم جسے ذہن کہا جاتا ہے، خالق نے بڑی سادگی سے اسے ایک ایسا ڈھنگ سکھا دیا ہے جو سوچ کی تمام عادات پر قابو پا کر انہیں خود بخود اظہار کی قوت عطا کرتا ہے۔ ضبط نفس ایک ایسا اصول ہے جس کی مدد سے فرد اپنے مقاصد اور اہداف سے ہم آہنگ خیالات کے نمونے رضاکارانہ طور پر تشکیل دے سکتا ہے۔ انسان کو حاصل یہ رعایت بھاری ذمہ داری کی حامل ہے، کیونکہ یہ واحد رعایت ہے جو کسی بھی دوسرے عنصر سے بڑھ کر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کوئی فرد اپنی زندگی میں کس مرتبے یا حیثیت کا حامل ہوگا۔ اگر ایک فرد ایسی عادات تشکیل دینے میں ناکام ہوتے ہوئے جو زندگی کے قطعی اہداف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں، اس رعایت سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر وہ حالات زندگی جن پر اسے خود کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا اپنا کام دکھاتے ہیں، اور یہ حالت ایک انتہائی قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے۔ ہر انسان عادات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کچھ عادات اس نے خود اپنائی ہوتی ہیں اور کچھ دوسری غیر رضاکارانہ ہوتی ہیں۔ یہ اس کے خدشات، اس کے شکوک، اس کی پریشانیوں، اس کے اندیشوں، اس کی لالچ، اس کی توہم پرستی، اس کے حسد اور اس کی نفرت سے تشکیل پاتی ہے۔ ضبط نفس واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے کوئی شخص اپنی عادات کو قابو میں رکھتے ہوئے کوئی رخ دے سکتا ہے، یہاں تک کہ آفاقی پختگی عادت کا قانون ان کو اپنے تسلط میں لے لے اور انہیں خودکار اظہار کی صلاحیت سے نواز دے۔ اپنے خیالات کو بڑی احتیاط اور غور کے ساتھ پرکھیں، کیونکہ یہ آپ کے ذہنی، جسمانی اور روحانی مقدر کی کلید ہے۔ آپ اپنے سوچنے کی عادات کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور ان کی مدد سے اپنی زندگی کے کسی بھی مطلوبہ ہدف کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی زندگی کے ان حالات کو جن پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنی عادات تشکیل دینے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور یہ عادات آپ کو ناگزیر طور پر زندگی کے دریا کی ناکام سمت میں پہنچا دیں گی۔ آپ زندگی سے جس چیز کی توقع رکھتے ہیں اپنے ذہن کو اس کے مطابق تربیت دے سکتے ہیں اور بالکل وہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں خیالات پر اس کی پرورش کر سکتے ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے، اور یہ آپ کو وہی کچھ مہیا کرے گا۔ آپ کے سوچنے کی عادات اس خوراک پر پروان چڑھتی ہے جس پر آپ کا ذہن پرورش پاتا ہے۔ یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنا کہ رات کے بعد دن کا آنا۔ آپ اپنی زندگی کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ذہن کو اسی کے مطابق ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ اپنے ارادے کی پوری قوتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ یہ آپ کا ذہن ہے، اسے آپ کے خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک ملازم کے طور پر آپ کے سپرد کیا گیا ہے، اور آپ کی منشا
اور تعاون کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر معمولی سا بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب ایسے حالات جن پر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا آپ کو گھیرنا شروع کر دیں اور آپ پر کافیہ تنگ کر دیں تو اس بات کو یاد رکھیں، اور اس وقت بھی اس بات کو یاد رکھیں جب خدشات، شکوک اور پریشانیاں آپ کے ذہن کے اضافی بیڈ روم میں براجمان ہونا شروع ہو جائیں، اور جب غربت کا خوف آپ کے ذہن کے اس حصے پر قبضہ جمانا شروع کر دے جو خوشحالی کے شعور سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا، تو بھی اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی ہرگز نہیں بھولیں کہ یہ صرف اور صرف نفسی کا طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ذہن پر مکمل قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کو خالق کائنات نے ایک کیڑے کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ آپ اپنی ساری عمر مٹی پر رینگتے ہوئے بسر کر دیں۔ اگر آپ کیڑے ہوتے تو آپ کی جسمانی ساخت ایسی نہ ہوتی کہ آپ بجائے اپنی دو ٹانگوں پر کھڑے ہو کر چلنے کے پیٹ کے بل رینگ رہے ہوتے۔ آپ کا جسمانی ڈھانچہ اس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ اس بلند ترین کامیابی کے حصول کے لیے فاصلے طے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جس کو حاصل کر لینے کا آپ پختہ ارادہ کر لیں، پھر اس سے کم حیثیت پر مطمئن ہو جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ آپ اپنے خالق کے عطا کردہ انمول تحفے یعنی اپنے ذہن کی قوت کے استعمال میں لا تعلقی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیوں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ اپنی لازوال ذہنی قوت کو استعمال کریں۔ انسانی ذہن کی پوشیدہ قوتوں کا درست اندازہ لگانا یا ان کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ راز روز ازل سے لے کر آج تک نہیں کھل سکا کہ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی قسمت اور تقدیر کو تشکیل دینے کے لیے ان عظیم قوتوں سے کیوں کام نہیں لیتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے لاپرواہی کے ساتھ غربت اور بے چارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انسانی ذہن کا تحت الشعور والا حصہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہمارا ذہن عظیم دانش تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور اس دروازے کی ساخت ایسی ہے کہ اس ذہنی کیفیت کی مدد سے جسے ہم یقین کے نام سے جانتے ہیں یہ دروازہ آسانی سے کھولا جا سکتا ہے، اور عظیم دانش کے لازوال ذخیرے کو ہم رضاکارانہ طور پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انسانی ذہن کو تخیل کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے جس کی مدد سے ہم اپنی امیدوں اور مقاصد کو مادی حقیقتوں میں تبدیل کرنے کے لیے نئے راستے اور ذرائع تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کو خواہش اور جذبے جیسی تحریکی صلاحیت سے نوازا گیا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے منصوبے اور مقاصد کو تحریک باہم پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو ارادے کی قوت سے نوازا گیا ہے جس کی مدد سے منصوبے اور مقصد دونوں کو یقینی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو یقین کی صلاحیت عطا کی گئی ہے جس کے ذریعے ارادے اور عقل کی صلاحیتوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، جبکہ دماغ کی مکمل مشینری عظیم دانش کی رہنما قوت کے سپرد ہو جاتی ہے، اور چھٹی اس کے ذریعے یہ دوسرے ذہنوں کے ساتھ براہ راست تعلق ماسٹر ذہن کے اصول کے تحت کے لیے تیاری پکڑ لیتا ہے، جس سے وہ اپنی استعداد کار میں اضافے کے لیے دوسرے ذہنوں سے ایسی تحریکی قوتیں حاصل کر لیتا ہے جو بڑے مؤثر انداز میں تخیل کی صلاحیت کو تحریک بخشتی ہے۔ اس کو عقل کی صلاحیت عطا کی گئی ہے جس کی مدد سے وہ حقائق اور نظریات کو مفروضوں، نظریات اور منصوبوں کی شکل میں مجتمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسرے ذہنوں تک اپنے خیالات اور نظریات پہنچانے کی قوت عطا کی گئی ہے۔ اس کی مدد سے یہ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کے بارے میں درست پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ اس حقیقت سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ مفکرین آگے دیکھنے کے لیے پیچھے کی جانب کیوں دیکھتے ہیں۔ اسے اپنے خیالات کی نوعیت پر انتخاب، ترمیم اور اختیار کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنا کردار تشکیل دے سکتا ہے جو کسی بھی مطلوبہ نمونے میں فٹ بیٹھتا ہو، اور اسے اپنے ذہن پر غالب خیالات کی نوعیت کا تعین کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایسا شاندار فائلنگ نظام مہیا کیا گیا ہے جہاں یہ اپنے تمام خیالات کو جن کا یہ وقتاً فوقتاً اظہار کرتا ہے وصول کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر مہیا کرتا ہے۔ اس فائلنگ نظام کو یادداشت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شاندار نظام خودکار طریقے پر آپس میں متعلقہ خیالات کی اس طرح سے درجہ بندی اور فائلنگ کرتا ہے کہ ایک خیال کو یاد کرنے سے اس سے تعلق رکھنے والے سارے خیالات یاد آ جاتے ہیں۔ اس کو جذبے کی قوت سے نوازا گیا ہے
جس کی مدد سے یہ جسم کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی مطلوبہ عمل کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ اسے رازداری اور خاموشی سے کام کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ اس طرح ہر قسم کے حالات میں خیالات کے اخفا کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسے طبیعیاتی اور ما بعد الطبیعیاتی دونوں میدانوں میں یعنی اندرونی اور بیرونی دنیا کے تمام موضوعات پر علم حاصل کرنے، اسے منظم کرنے، محفوظ کرنے اور اس کی ترسیل کی لامحدود صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایک مضبوط جسمانی صحت کو قائم رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور ظاہری طور پر جسمانی بیماریوں کے علاج کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ دوسرے تمام ذرائع محض معاونت بہم پہنچاتے ہیں اور یہ جسم کو درست حالت میں رکھنے کے لیے اس کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے ایک مکمل نظام کا حامل ہے، اور یہ نظام خودکار طریقے پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک خودکار طریقے سے دل کو چلتے ہوئے رکھتا ہے، جس کے ذریعے دوران خون جسم کے حصے میں خوراک پہنچاتا ہے اور جسم کے گندے مادوں کو مردہ خلیوں کو اٹھا کر ٹھکانے لگاتا ہے۔ اس کو ضبط نفس کی طاقت عطا کی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ کوئی سی بھی مطلوبہ عادت تشکیل دے سکتا اور اسے قائم رکھتا ہے، یہاں تک کہ آفاقی پختگی عادت کے قانون کے تحت یہ انسانی فطرت کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ملاقات کا ایک مشترکہ میدان ہے جس میں انسانی ذہن کے تحت الشعور والے حصے کی مدد سے عظیم دانش کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ ہر نظریے، ہر ہتھیار، ہر مشیل اور ہر میکینیکی اختراع کا واحد خالق ہے جو انسان نے اس مادی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی سہولت کی خاطر ایجاد کی ہے۔ یہ تمام خوشیوں، تمام مصائب اور ہر طرح کی غربت اور امارت کا خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، واحد ذریعہ ہے۔ ان میں سے جو چیز بھی خیالات کی صورت ذہن پر تسلط حاصل کر لیتی ہے، یہ اسی اظہار کے لیے اپنی توانائیاں وقف کر دیتا ہے۔ یہ تمام انسانی تعلقات اور انسانوں کے باہمی روابط کا ذریعہ ہے، یعنی جس طرح بھی اس سے کام لیا جائے اس کے مطابق یہ تمام دوستیوں کا معمار اور تمام دشمنیوں کا خالق ہے۔ اس میں تمام بیرونی حالات اور کیفیات کے خلاف مزاحمت کرنے اور اپنے دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اگرچہ یہ ہمیشہ ان پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی قسم کی عقل حد بندیوں کو قبول نہیں کرتا، سوائے ان حدود کے جو قوانین قدرت سے متصادم ہیں، لیکن سوائے اس حد بندی کے جسے یقین میں کمی کی وجہ سے فرد خود اپنے اوپر عائد کر لے۔ حقیقت میں ہر وہ چیز جس کا ذہن تصور کر سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے، ذہن اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اپنی مرض سے ایک ایسی کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی بھی قسم کی حوصلہ شکنی سے اس قدر متاثر نہیں ہو سکتا جس کی تلافی ممکن نہ ہو۔ یہ نیند کے ذریعے عارضی فراموشی میں سستا کر چند گھنٹوں کے اندر اپنے آپ کو نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تازہ دم کر سکتا ہے۔ اسے جتنا زیادہ قابو میں رکھا جائے، قطعی مقاصد کی طرف اس کا رخ موڑا جائے، اس کا رضاکارانہ استعمال کیا جائے، یہ اتنا ہی زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آواز کو موسیقی میں تبدیل کر سکتا ہے جو انسانی جسم اور روح کے لیے سکون اور آرام کا باعث بنتی ہے۔ یہ انسانی آواز منٹ سے بھی کم عرصے میں دنیا کے گرد بھیج سکتا ہے۔ یہ وہاں گھاس کی 2 پتیاں اگا سکتا ہے جہاں اس سے قبل صرف ایک پتی اگتی تھی۔ یہ ایسا پرنٹنگ پریس تیار کر سکتا ہے جس کے ایک سرے پر کاغذ کا رول چڑھا دیا جاتا ہے اور دوسرے سرے پر چند سیکنڈ میں مکمل طبع شدہ اور مجلد کتاب حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ پانی کو بھاپ کی طاقت میں اور بھاپ کو بجلی کی طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ حرارت کے درجے کو مرضی کے مطابق قابو میں رکھ سکتا ہے اور دیا سلائی کی ہلکی سی رگڑ سے آگ پیدا کر سکتا ہے۔ بلی کی آنتوں سے بنی ہوئی تانت پر سے گھوڑے کی دم کے ایک بال کھینچنے سے موسیقی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ستاروں کے مقامات کا مشاہدہ کر کے زمین پر درست محل وقوع کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ قانون کشش ثقل کو لگام ڈال سکتا ہے اور اس سے ناقابل شمار طریقوں سے انسانوں اور حیوانوں جیسا کام لے سکتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز تعمیر کر سکتا ہے اور اس میں سینکڑوں افراد کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین تیار کر سکتا ہے جو انسانی جسم سے روشنی کو گزار سکتی ہے اور بغیر کسی نقصان کے ہڈیوں اور نرم ٹیشوز کی تصویر لے سکتی ہے۔ یہ غیر معمولی بصیرت کا حامل ہے جس کے ذریعے یہ ان مادی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے جو موجود نہیں یا ننگی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی۔ یہ جنگلوں کو صاف کر سکتا ہے اور صحراؤں کو پیداواری نخلستانوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سمندر کی لہروں کو لگام ڈال سکتا ہے
اور ان کو مشینیں چلانے کے لیے توانائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایسا شیشہ بنا سکتا ہے جو ٹوٹتا نہیں، اور درختوں کے گودے سے کپڑے تیار کر سکتا ہے۔ یہ ناکامی کے لڑکتے ہوئے پتھروں کو کامیابی سے مستحکم قدمچوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایسی مشین تیار کر سکتا ہے جو جھوٹ کا کھوج لگا سکتی ہے۔ یہ کسی دائرے کی قوس سے چھوٹے سے ٹکڑے سے اس دائرے کے بالکل درست اور بلا کم و کاست پیمائش کر سکتا ہے۔ یہ کیمیائی مادوں سے ربڑ تیار کر سکتا ہے۔ یہ انسانی آنکھ کی مدد سے بغیر ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی بھی مادی چیز کی تصویر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی کی شعاع کا تجزیہ کر کے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سے سورج کے حجم، وزن اور مادی اجزاء کا درست تعین کر سکتا ہے۔ یہ ایسی میکینیکی آنکھ تیار کر سکتا ہے جو ہوائی جہاز یا آبدوز یا کسی بھی دوسرے مادی جسم کی سینکڑوں میل دور موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ کسی بھی خوراک کو اس طریقے سے پیک کر سکتا ہے کہ یہ لامحدود مدت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک مشین اور موم کے ایک ٹکڑے کی مدد سے کسی بھی آواز کو باشمول انسانی آواز سے محفوظ کر سکتا ہے اور دوبارہ اسی صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین تیار کر سکتا ہے جو ہوا میں، زمین پر اور پانی کے نیچے سفر کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی مشین تیار کر سکتا ہے جو گھنے ترین جنگلوں میں درخت کو کاٹتے ہوئے اپنا راستہ اس طرح بنا سکتی ہے گویا وہ مکئی کے کھیت ہوں۔ یہ ایسا بیلچہ تیار کر سکتا ہے جو 1 منٹ میں اتنی مٹی اٹھا لیتا ہے جو 10 آدمی سارے دن میں اٹھا سکے۔ یہ زمین کے شمالی اور جنوبی حصوں کے مقناطیسی قطبین کے قطب نما کی مدد سے بالکل درست جگہ کا تعین کر سکتا ہے۔ انسانی ذہن بہت زیادہ طاقتور اور عظیم ہے۔ یہ اب بھی ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے اور دے گا جن کے سامنے ماضی کی تمام ترقیاں اور کامیابیاں بہتر معمولی نظر آنے لگیں گی۔ منفی خیالات تباہی کی جانب لے کر جا سکتی ہیں۔ ذہن کی اس بے پناہ قوت کے باوجود لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اپنے ذہنوں پر اختیار حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتی، اور وہ ایسے خدشات اور مشکلات جو محض ان کے اپنے تصور کی پیداوار ہوتی ہیں خائف ہوتے ہیں اور ایک بیجا خوف کے سائے میں اپنی ساری زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے۔ ہم دولت کی فراوانی حاصل ہونے کے باوجود غربت سے خوفزدہ رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ قدرت نے ہمیں ایک ایسے خوش تدبیر نظام سے نوازا ہے جس کے تحت ہمارا مادی جسم خودکار طریقے سے اپنی حالت کو برقرار رکھتا ہے، نقصان کی تلافی کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحت مند حالت میں برقرار رکھتا ہے۔ ہم خرابی صحت سے خائف رہتے ہیں، ہم تنقید سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم پر تنقید کرنے والا کوئی سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا سوائے ان کے جن کو ہم نے خود ہی اپنے تصور کے منفی استعمال کے جنم دیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی محبت سے محروم ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جبکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا کردار یا رویہ محبت کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کا اظہار ہم عام انسانی تعلقات میں کرتے ہیں۔ ہم بڑھاپے سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اسے دانش اور فہم کے ایک ذریعے کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں آزادی سے محرومی کا خوف ہوتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی تعلقات کا معاملہ ہے۔ ہم موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے، اس لیے ہمیں اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہم ناکامی سے خائف ہوتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہر ناکامی اپنے ساتھ اپنی ہم پلہ کامیابی کے بیج لے کر آتی ہے، اور ہم آسمانی بجلی سے خوفزدہ تھے جب تک اپنے ذہنوں پر اختیار حاصل کرنے والے ایڈیسن اور ان جیسے چند دیگر غیر معمولی افراد نے یہ ثابت نہیں کیا کہ آسمانی بجلی طبعی قوت کی ایک شکل ہے جسے قابو کیا جا سکتا ہے اور انسانی مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بجائے یقین کے ذریعے اپنے ذہنوں کو عظیم دانش سے رہنمائی مہیا کرنے کے لیے کھولنے کے، ہم اپنے ذہنوں کو بیجا خوف اور خدشات پر مبنی ہر قسم اور ہر درجے کی اپنی ہی عائد پابندیوں کے ذریعے بند کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان زمین پر رہنے والی دوسری تمام قسم کی زندہ مخلوق پر حاوی ہے، پھر بھی ہم اپنے ارد گرد نظر نہیں دوڑاتے اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور جنگلوں میں گھومتے ہوئے جانوروں سے سبق نہیں سیکھتے کہ ایک آفاقی منصوبے کے تحت ان تمام جانداروں کو رزق اور زندگی بسر کرنے کی دوسری سہولیات میسر ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام خدشات کو بے بنیاد اور احمقانہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم مواقعوں کی عدم موجودگی کا شکوہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے ذہنوں پر اختیار حاصل کر کے انہیں استعمال کیا ہے
ان کے خلاف واویلا کرتے ہیں اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہر انسان جس کو ایک صحت مند اور مضبوط ذہن عطا کیا گیا ہے، اسے یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ ہر اس مادی چیز کو حاصل کر سکے جس کی اسے ضرورت ہے یا وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم مادی تکالیف سے خائف ہوتے ہیں اور اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ تکالیف ایک آفاقی زبان ہے جس کے ذریعے انسان کو ان برائیوں اور خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے جن میں درستگی کی ضرورت ہے۔ اپنے خوف اور خدشات کی بنا پر ہم اپنے خالق کے حضور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہیں ہم خود بھی طے کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور پھر جب ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو اپنا یقین کھو دیتے ہیں۔ اگر یقین کی کوئی کرن ہم میں موجود تھی تو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے ان فیضانہ نعمتوں کے لیے شکر کی دعا کرنی چاہیے جو اس نے ہمیں ہماری لامحدود ذہنی استعداد کی صورت میں عطا کی ہیں۔ ہم گناہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں سکتے کہ سب سے بڑا گناہ اس دانش کل خالق پر یقین کا فقدان ہے۔ اس نے اپنے اس مخلوق کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جو دنیاوی ماں باپ اپنے بچوں کو مہیا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی ایجادات کو تباہ کن ہتھیاروں میں بدل دیا ہے اور ان کے استعمال کو جنگ کے نام پر جائز قرار دے رکھا ہے، اور پھر قدرت کا قانون تلافی اس کا معاوضہ قحطوں اور کاساد بازاریوں کی صورت میں ادا کرتا ہے جو احتجاج کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں۔ ہم بے شمار طریقوں سے جن کا ذکر یہاں ممکن نہیں اپنی ذہنی قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ اس قوت کو ضبط نفس کے ذریعے قابو کر کے ہم اسے اپنی ضروریات کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی ساری زندگی بھوسا کھاتے ہیں اور اناج کو پھینکتے ہوئے بسر کر دیتے ہیں۔ درست انداز میں سوچنے کا فن۔ ضبط نفس کے تجزیے کی بحث کو ختم کرنے سے پہلے، جس کا تعلق مکمل طور پر سوچ کے میکانزم سے ہے، آئیے سوچ کے حوالے سے چند معروف حقائق اور عادات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم درست انداز میں سوچنے کے فن پر عبور حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، ہر سوچ خواہ مثبت ہو یا منفی، اچھی ہو یا بری، درست ہو یا غلط، اپنے آپ کو اپنے ہم پلہ مادی عنصر میں تبدیل کرنے کا رجحان رکھتی ہے، اور وہ یہ کام منطقی اور فطری ذرائع سے فرد میں مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے خیالات، منصوبے اور ذرائع کے حصول کا جذبہ ابھارتے ہوئے انجام دیتی ہے۔ جب کسی دیے گئے ہدف کا خیال عادت بن جاتا ہے اور آفاقی پختگی عادت کا اصول اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے تو ذہن کا تحت الشعور حصہ کسی بھی فطری وسیلے کی مدد سے جو حاصل ہو سکتا ہے اسے اس کے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ لغوی طور پر یہ درست نہیں ہوگا کہ خیالات چیزیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ خیالات تمام اشیاء کو وجود میں لاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ پیدا کرتے ہیں وہ حیران کن حد تک خیالات کے ان نمونوں کی نقل ہوتی ہیں جن سے یہ تشکیل پاتی ہیں۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہر سوچ یا خیال جو فرد چھوڑتا ہے اس سے لہروں کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس سے بعد میں اس خیال کے خالق کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہ انسان خود بھی اس خیال کا مادی عکس ہے جسے عظیم دانش نے جنم دیا ہے اور مادی شکل عطا کی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قوت کی مدد سے انسان سوچتا ہے۔ عظیم دانش ہی کے ایک چھوٹے سے حصے کی عکاس ہے جو دانش کے آفاقی ذخیرے سے دماغ کے ہتھیار کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ابھی تک اس اعتقاد کے خلاف کوئی مضبوط نظریہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 2، ضبط نفس کے اطلاق سے سوچ پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اس پر اختیار حاصل کیا جا سکتا ہے اور مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے مناسب عادات کو پروان چڑھا کر سوچ کی حیت میں تبدیلی پیدا کر کے اس کا رخ مطلوبہ مقصد کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، خیالات کی قوت ذہن کے تحت الشعور والے حصے کی مدد سے جسم کے ہر خلیے پر کنٹرول رکھتی ہے، مردہ خلیوں کو تبدیل کرتی ہے اور زخمی خلیوں کی مرمت کرتی ہے، جسم کے اعضاء کو ایک منظم انداز میں عادت کے طور پر کام کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے اور بیماریوں کے خلاف دفاع کرتی ہے، جسے عام طور پر جسمانی مزاحمت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کام ایک خودکار نظام کے تحت انجام پاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو مصنوعی طریقے سے بھی متحرک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی تمام کامیابیوں کی ابتدا سوچ کی صورت میں ہوتی ہے جو کہ منصوبوں، اہداف اور مقاصد میں منظم ہو کر جسمانی عمل کے حوالے سے اپنے اظہار کرتی ہے۔ ہر قسم کا انسانی عمل نو بنیادی محرکات میں سے کسی نہ کسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ذہن کی تمام تر قوت ذہن کے دو حصوں شعور اور تحت الشعور کے ذریعے کام کرتی ہے۔
شعور حصہ فرد کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے اور تحت الشعور کے حصے کو عظیم دانش کنٹرول کرتی ہے، جو کہ شعوری ذہن اور عظیم دانش کے درمیان مواصلات کے وسیلے کے طور پر کام کرتا ہے۔ چھٹی حص ذہن کے تحت الشعور والے حصے کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور یہ چند مقررہ اصولوں کے تحت خود بخود کام کرتی ہے، لیکن اس سے شعوری ذہن کی ہدایات کے مطابق بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ذہن کے شعوری اور تحت الشعوری دونوں حصے پختہ عادات کے رد عمل میں کام کرتے ہیں اور فرد کی سوچنے کی عادات کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ ایسی عادات تشکیل دے کر جن پر فرد کنٹرول کر سکتے ہیں، ذہن پر بتدریج کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عادات کی ابتدا ذہن میں ہوتی ہے، لہٰذا اس مسلک کو روزانہ دہرانا مخصوص قسم کی عادات کے سلسلے میں جو ذہن کے 6 محکموں کو پروان چڑھانے اور کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں، فرد کو عادات کا شعور عطا کرتا ہے۔ محض ان محکموں کے نام دہرانے کا عمل بھی اہم اثرات کا حامل ہے۔ اس عمل سے فرد کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ یہ محکمے موجود ہیں، اہمیت کے حامل ہیں اور سوچ کی عادات کو تشکیل دے کر ان پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ان عادات کی نوعیت ضبط نفس کے معاملے سے فرد کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں وہ دن اہمیت کا حامل ہے جس دن اسے اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی میں ناکامی یا کامیابی کا تعلق زیادہ تر جذبات پر اس کے کنٹرول کا معاملہ ہے۔ بیشتر اس کے فرد اس حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے جذبات کی موجودگی اور نوعیت سے آگاہی حاصل کرے، جو بہت سے لوگ اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں گمنام شرابیوں کے نام سے ایک اتحاد قائم ہوا تھا جس کی ممبرشپ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لوگ تقریباً ہر شہر میں مقامی ماسٹر ذہن گروپس کی شکل میں کام کرتے ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کو شراب کی تباہ کاریوں سے بچاتے ہیں۔ ان گروپس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر ضبط نفس سے کام لیتے ہیں اور ضبط نفس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو دوائی استعمال کرتے ہیں وہ آج تک انسانی علم میں آنے والی سب سے زیادہ طاقتور دوائی ہے۔ یہ انسانی ذہن کی قوت پر مشتمل ہے جسے ایک واضح مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مقصد شراب نوشی کا خاتمہ ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو فرد کو انسانی ذہن کی طاقت سے بخوبی آگاہ کرتی ہے۔ اگر ذہن شراب کے نشے کا علاج کر سکتا ہے تو پھر یہ یقیناً غربت، خراب صحت، خوف اور خود کو وہ واحد اور خود کردہ حدود کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ گمنام شرابی اس لیے کامیابی حاصل کر رہی ہے کیونکہ اس کے ممبران اپنی دوسری ہستیوں سے متعارف ہو رہے ہیں، یعنی وہ نظر نہ آنے والی ہستیاں جو سوچ کی قوت پر مشتمل ہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں اور ناممکن جیسی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تنظیم بھی دوسری تمام اچھی قوتوں کی طرح زندہ رہے گی۔ یہ تنظیم آخرکار اپنا دائرہ کار شراب کے نشے سے آگے بڑھا کر دوسری معاشرتی برائیوں کا خاتمہ بھی اپنے قطعی مقصد میں شامل کر لے گی، مثلاً خوف اور غربت کی برائی، خرابی صحت اور نفرت کی برائی اور خود غرضی کی برائی وغیرہ۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ آخرکار گمنام شرابی اس فلسفے کے 17 اصولوں کو اپنا لے گی اور اس کے فوائد تنظیم کے ہر ممبر کو پہنچائے گی، جیسا کہ اس کے کچھ ممبران ہیں۔ یہ کام پہلے ہی حیران کن نتائج کے ساتھ انجام دے چکے ہیں۔ یہ ایک جانی بوجھی حقیقت ہے کہ دشمن کی پہچان کر لینا دشمن کو آدھی شکست دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور اس حقیقت کا اطلاق ان دشمنوں پر بھی ہوتا ہے جو فرد کے ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان دشمنوں پر بھی جو اس سے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا خاص طور پر اطلاق منفی جذبات جیسے دشمنوں پر ہوتا ہے۔ جب ان دشمنوں کی شناخت ہو جاتی ہے تو پھر فرد تقریباً لاشعوری طور پر ضبط نفس کے ذریعے ایسی عادات اپنانا شروع کر دیتا ہے جن کی مدد سے ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہی دلیل مثبت جذبات کے فوائد پر بھی لاگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس فائدے کو شناخت کر لیا جائے وہ ایسا فائدہ ہوتا ہے جسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثبت جذبات سود مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ ذہن کی متحرک قوت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت سود مند ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کو منظم کر کے قطعی اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر ان پر اس طرح سے کنٹرول حاصل نہ کیا جائے تو یہ بھی کسی دوسرے منفی جذبے کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ضبط نفس ہے، جس کا سوچنے کی عادات کے ذریعے ایک منظم اور رضاکارانہ اطلاق کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر یقین کے جذبے کو لے لیں۔ یہ جذبہ دوسرے تمام جذبوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صرف اس وقت مددگار ثابت ہوتا ہے جب اسے مقصد کی قطعیت پر مبنی تعمیری
اور منظم عمل کے ذریعے استعمال کیا جائے۔ یقین بغیر عمل کے بیکار چیز ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو تو یہ محض جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ ضبط نفس ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے مقصد کی قطعیت کا ثابت قدمی کے ساتھ اطلاق کرتے ہوئے یقین کے جذبے کو تحریک دی جا سکتی ہے۔ ضبط نفس کی ابتدا ایسی عادات استوار کرنے سے ہونی چاہیے جو ارادے کی قوت کو تحریک دے، کیونکہ یہی انا ہے قوت ارادی کا مسکن جہاں فرد کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اس طرح خواہش اور یقین کے جذبات یقیناً آپس میں ناطہ رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ایک شدید خواہش موجود ہوتی ہے وہاں یقین کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ بالکل خواہش کی شدت کی ہم پلہ ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک دائمی تعلق ہے، ان میں سے کسی ایک کو تحریک دیں تو دوسری خود بخود تحریک پکڑے گی۔ منظم عادات کے ذریعے ایک کو کنٹرول کریں اور اس کو کوئی خاص سمت عطا کریں تو دوسرا خود بخود کنٹرول ہو جائے گا اور سمت اختیار کر لے گا۔ یہ اعلیٰ درجے کا ضبط نفس ہے۔ بینجامن ڈسرالی کو بعض لوگ انگلینڈ کا سب سے عظیم وزیر اعظم خیال کرتے ہیں۔ اس نے یہ اعلیٰ ترین رتبہ محض مقصد کی قطعیت سے پیدا ہونے والی قوت ارادی کے بلبوتے پر حاصل کیا تھا۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک مصنف کی حیثیت سے کیا، لیکن وہ اس میدان میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس نے 1 درجن سے زیادہ کتابیں شائع کی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی عوام کو زیادہ متاثر نہ کر سکی۔ اس میدان میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو کسی دوسرے میدان میں زیادہ چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ پھر وہ سیاست میں اس عزم کے ساتھ داخل ہوا کہ وہ دور دراز تک پھیلی ہوئی سلطنت برطانیہ کا وزیر اعظم بنے گا۔ 1837 میں میڈسٹون سے پارلیمنٹ کارکن منتخب ہوا، لیکن پارلیمنٹ میں اس کی پہلی تقریر کو مکمل طور پر ناکام تصویر کیا گیا۔ دوبارہ اس نے اپنی شکست کو ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے کے چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ میدان کو چھوڑنے کا سوچے بغیر اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور 1858 میں دارالعلوم کا لیڈر بن گیا۔ بعد میں محکمہ مالیات کا چانسلر منتخب ہوا۔ 1868 میں اس نے اپنے اہم قطعی مقصد کو حاصل کر لیا اور ملک کا وزیر اعظم منتخب ہو گیا۔ یہاں اسے شدید مخالفت کا سامنا ہوا جو کہ اس کے استعفے پر منتج ہوئی، لیکن اس نے اپنی وقتی شکست کو ہرگز اپنی ناکامی تصویر نہ کیا اور دوبارہ کوششیں شروع کر دی، اور یوں دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا، جس کے بعد وہ سلطنت کا عظیم معمار بن گیا اور اس نے بہت سی سمتوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی شاید نہر سوئس کی تعمیر تھا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے سلطنت برطانیہ کو بے مثال معاشی فوائد سے نوازا۔ اس کی تمام تر کامیابیوں میں ضبط نفس کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ اپنی کامیابیوں کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، کامیابی کا راز مقصد میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جب آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا تو ڈسرالی اپنی قوت ارادی سے اس کی پوری گنجائش تک کام لیتا۔ اس کی اس قوت ارادی نے اسے عارضی ناکامیوں کے دوران قائم رکھا اور اسے کامیابی کی منزل تک لے آئی۔ انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک مقام یہی ہوتا ہے جب ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اکثر اوقات مایوسی کے عالم میں میدان چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ ان کے اور ان کی کامیابی کے درمیان صرف مزید ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہوتا ہے۔ جب زندگی میں مخالفت قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت قوت ارادی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی ہنگامی صورتحال کے لیے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، قوت ارادی ضبط نفس کے ذریعے ہی مہیا ہو سکتی ہے۔ آن جہانی تھیوڈور روزویلٹ اس صورتحال کی مزید ایک مثال ہے، جب انسان اپنی تمام تر محرومیوں کے باوجود کامیابی کے حصول کے لیے اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتا ہے۔ اپنی جوانی کے آغاز میں وہ مزمن دمے اور کمزور نظری کے باعث شدید محرومیوں کا شکار تھے۔ اس کے دوست اس کی صحتیابی کے بارے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے، لیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ضبط نفس کی قوت سے آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ وہ مغرب کی جانب چلا گیا اور کھلے آسمان تلے کام کرنے والے ایک سخت جان گروپ میں شامل ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو ضبط نفس کے ایک قطعی نظام کے تحت رکھا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے جسم اور ذہن کو مضبوط اور صحت مند بنایا۔ کچھ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، لیکن اس نے ان کی بات کو بھی مسترد کر دیا۔ اپنی صحت کے حصول کے لیے اس نے جدوجہد کے دوران اپنی ذات پر ایسا ضبط اور کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ وہ مشرق کی جانب واپس گیا، سیاست میں داخل ہوا اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، حتیٰ کہ کامیابی حاصل کرنے کے اس کے پختہ ارادے نے اسے امریکہ کا صدر بنا دیا۔
وہ لوگ جو اسے قریبی طور پر جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا پختہ ارادہ تھا، جو شکست کو کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ اسے مزید جدوجہد کے لیے ایک چیلنج تصور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اہلیت، اس کا تجربہ کسی صورت بھی ان لوگوں سے زیادہ نہ تھا جو اس کے ارد گرد موجود تھے اور ایسی ہی خصوصیت کے حامل تھے، لیکن ان کے بارے میں عوام بہت کم جانتی ہے یا بالکل ہی بے خبر ہے۔ جب وہ صدر تھا تو کچھ آرمی افسر نے اس کے ایک حکم کے بارے میں شکایت کی جو اس نے انہیں جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے لیے دے رکھا تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے جو حکم دے رکھا ہے اس کے مطلب کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور آرمی افسرز کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ اس نے ورجینیا کی ناہموار سڑکوں پر 100 میل کا سفر کیا، جو کہ آرمی افسرز کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس تمام تر جسمانی عمل کے پیچھے وہ پرعزم ذہن تھا جو کسی بھی جسمانی محرومی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور یہی ذہنی عزم وائٹ ہاؤس میں اس کی تمام تر سرگرمیوں سے منعکس ہوتا تھا۔ ایک فرانسیسی مہم نے نہر پاناما تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ تھیوڈور روزویلٹ نے کہا کہ نہر تعمیر کی جائے گی، اور اسی وقت اس نے عمل پر اپنے یقین کو ثبت کرنے کے لیے کام شروع کر دیا اور نہر تعمیر ہو گئی۔ ذاتی قوت حاصل کرنے کے لیے پختہ عزم میں لپٹی ہوتی ہے، لیکن اس سے صرف ضبط نفس کے ذریعے کام لیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور دوسرا ایسا وسیلہ موجود نہیں جو اس قوت کو متحرک کر سکے۔ رابرٹ لوئس اسٹیونسن اپنی پیدائش کے وقت بہت نازک سا بچہ تھا۔ اس کی صحت اس قدر کمزور تھی کہ وہ 17 سال کی عمر تک اپنی پڑھائی بھی ٹھیک طور پر نہ کر سکا۔ 23 سال کی عمر میں اس کی صحت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کے ڈاکٹروں نے اسے انگلینڈ سے باہر بھیج دیا۔ پھر اس کی ملاقات اپنی پسند کی ایک خاتون سے ہوئی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے لیے اس کی محبت اتنی شدید تھی کہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی، اگرچہ اس کا مادی جسم اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ وہ لکھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے دنیا کو ایسا ادب دیا جو بین الاقوامی سطح پر ایک شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ محبت کے اس جذبے نے اور بھی لوگوں کو پرواز خیال عطا کی، اور انہوں نے اس دنیا کو خوبصورت اور بہتر بنانے میں اپنی خدمات شامل کی۔ اسی طرح چارلز ڈکنز نے اپنی ناکام محبت کو ادبی شہپاروں میں تبدیل کر دیا جو آج بھی لاکھوں دلوں کو گرماتے ہیں۔ اپنی پہلی محبت میں ناکامی پر محض مایوسی کے جھگڑوں میں اڑ کر بکھر جانے کے اس نے اپنے زخم کو تحریر میں بدل دیا۔ اس طرح اس نے اپنے ذہن کی کھڑکیاں اس ناخوشگوار تجربے کے خلاف سختی سے بند کر دیں جن کھڑکیوں کے رستے بہت سے لوگ فرار ہو کر اپنے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے دکھوں، پریشانیوں اور مایوسیوں پر قابو پانے کا ایک ناقابل شکست اصول ہے، اور وہ ہے اپنی جذباتی پریشانیوں اور مایوسیوں کی مادیت کو ایک قوت میں تبدیل کر کے اسے ایک واضح اور قطعی مقصد کے حصول کے لیے استعمال میں لانا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ثانی کوئی دوسرا اصول نہیں ہے، اور اس قوت کا راز ضبط نفس میں پوشیدہ ہے۔ جسمانی اور ذہنی آزادی اور معاشی تحفظ اس ذاتی پیش قدمی کا نتیجہ ہے جس کا اظہار ضبط نفس کے ذریعے کیا گیا ہو، اور ان آفاقی خواہشات کو حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ باقی ماندہ سفر آپ نے تنہا طے کیا ہے۔ اگر آپ ان ہدایات پر جو میں نے دی ہیں درست ذہنی رویے کے ساتھ مکمل عمل کریں گے تو کامیابی کی کلید اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آپ کو انتہائی اہمیت کی حامل دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کروانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دولتوں کی ماسٹر چابی مکمل طور پر اس عظیم طاقت پر مشتمل ہے جسے انسان سوچ کی طاقت کے نام سے جانتا ہے۔ شدید ضبط نفس کے ذریعے اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرتے ہوئے آپ اس ماسٹر چابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ضبط نفس آپ کو اپنے ذہنی رویے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کا ذہنی رویہ آپ کو زندگی کے تمام تر حالات پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہر شکست، ہر ناکامی اور ہر مصیبت کو اس کے ہم پلہ اثاثے میں تبدیل کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مثبت ذہنی رویہ زندگی کی 12 دولتوں میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ اس لیے اب یہ آپ پر پوری طرح عیا ہو جانا چاہیے کہ دولتوں کی عظیم ماسٹر چابی محض وہ ضبط نفس ہے جو آپ کو اپنے ذہن پر مکمل اور جامع کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں وہیں سے ابتدا کریں اور اپنے آپ کے مالک بن جائیں۔ ابھی ابتدا کریں اور اپنی اس ہستی کو ختم کر ڈالیں جس نے آج تک آپ کو غربت اور محتاجی میں پھنسائے رکھا، اور اپنی دوسری ہستی کو پہچانیں اور گلے لگائیں جو آپ کو ہر چیز دے سکتی ہے۔